بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب تفعیل۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم باب افعال پڑھ چکے ہیں، اور ہمارا ان اسباق کا عنوان وہ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب ہیں، اور ہم نے ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کی 3 تقسیمیں بیان کی تھیں۔ ایک قسم جس کے اندر 1 حرف زائد ہوتا ہے، اور دوسری جس کے اندر 2 حرف زائد ہوتے ہیں، اور تیسری جس کے اندر 3 حرف زائد ہوتے ہیں۔ جن ابواب کے اندر 1 حرف زائد ہوتا ہے ان کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے قبل باب افعال تھا، آج باب تفعیل ہے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ باب مفاعلہ پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اور حسب معمول چند مثالوں کے اندر غور کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ قرآن پاک کی آیات کے چند ٹکڑے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے یقتلون ابناءکم، دوسرا یذبحون ابناءہم، تیسرا بدلوا نعمت اللہ، اور چوتھا وذکرہم بایام اللہ۔ سب سے پہلے ہم ان جملوں کے اندر افعال کی تعیین کر لیتے ہیں کہ افعال کہاں کہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے جملے میں یقتلون فعل ہے، دوسرے جملے میں یذبحون، اور تیسرے جملے میں بدلوا، اور چوتھے جملے میں ذکر۔ یہ 4 افعال ہیں جو 4 جملوں میں استعمال ہوئے۔ اب ان افعال کے اندر غور کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ فعل کتنے حروف سے بنا ہے، اور اگر یہ 3 حروف سے زائد حروف کا مجموعہ ہے تو اس کے اندر زائد حرف کون سا ہے۔ سب سے پہلا فعل ہے یقتلون، یا علامت مضارع ہے، اور واو اور نون علامت جمع ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بچنے والے حروف وہ قاف، تا، لام۔ بحث میں جانے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے 2 حرف اس نوعیت کے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ تا کے اوپر اگر شد ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تا پڑھنے میں تو 2 ہیں اور حقیقت میں بھی 2 ہیں، لیکن لکھنے میں 1 تا لکھ کر اس کے اوپر شد ڈال دی گئی ہے۔ یہ شد اس بات کی علامت ہے کہ یہ حرف تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس فعل کے اندر 4 حرف ہیں، قاف، تا، لام۔ اسی طریقے سے یذبحون، یا علامت مضارع، واو اور نون علامت جمع، اور اس کے بعد پیچھے بچنے والے حروف وہ زال، با، حا، 4 حرف ہیں۔ بدلو، تیسرا فعل، اس کے اندر بھی واو اور الف یہ ماضی کے اندر علامت جمع ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس بچنے والے حروف وہ 4 ہیں، با، دال، لام۔ آخری فعل ذکر، اس کے اندر بھی 4 حرف ہیں، امر کا صیغہ ہے، ذال، کاف، را۔ اب ان تمام افعال کے اندر آپ نے محسوس کیا ہے کہ 4 حرف ہیں اور 1 حرف تکرار کے ساتھ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس حرف کے اوپر شد ڈال دی گئی ہے۔ اب ہم نے اس سبق کے اندر یہ جاننا ہے کہ جس فعل کے اندر شد آ جائے اور وہ شد بھی چوتھے حرف کی وجہ سے آئے تو اس فعل کو کیا کہتے ہیں، اور وہ کس باب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کی گردان کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم اس سبق کے اندر سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس باب کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ باب تفعیل، ثلاثی مجرد کے عین کلمہ کو مشدد کر کے اسے فعال کے وزن پر کر دیں، یعنی ثلاثی مجرد کا جو عین کلمہ ہوگا اس کو تکرار کے ساتھ لانا ہے، پھر اس تکرار کو ظاہر کرنے کے لیے شد ڈال دینی ہے اور اسے فعال کے وزن پر کر دینا ہے، جیسے صرفا واپس کرنا، پھیرنا سے صرفا، عین کلمہ کے اوپر شد آ گئی
اور فعلا کا وزن قائم ہو گیا، تو ترجمہ ہو گیا خوب واپس کرنا، خوب پھیرنا۔ اب حسب معمول یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اصل حروف کیسے پہچاننے ہیں۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ فعلا کا وزن لکھیں، اس کے بعد اصل حروف کو قلبا مثال کے طور پہ آپ لکھیں، ان کو جدا جدا کر دیں، فا، عین، عین، لام۔ اب اس کے اندر فا، عین، لام کلمہ کے مقابل آنے والے حروف وہ تو اصلی حروف ٹھہریں گے، اور جو اس سے ہٹ کے زائد حروف ہیں فعلا کے اندر، وہ جس حرف کے مقابل آئیں گے مادہ کے اندر، اس کو ہم زائد حرف قرار دے کر اصلی حروف سے نکال دیں گے۔ مثال کے طور پہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے قاف، عین کلمہ کے مقابلے میں ہے لام، اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہے با۔ تو قاف، لام، با یہ ہو گئے اصل حروف، اور باقی پیچھے رہنے والے عین کلمہ یعنی عین حرف کے مقابلے میں لام حرف، یہ زائد حروف ہیں۔ تو اصل مادہ کیا ہوا؟ قاف، لام، با۔ تو یہ طریقہ ہے جو پچھلے سبق میں بھی آپ سیکھ چکے ہیں۔ مکمل گردان دیکھیے، صرف صغیر اسباب تفعیل۔ مکمل گردان پڑھ دیتا ہوں، چونکہ پہلے بھی یہ بات آپ سے عرض کی ہے کہ گردان مکمل پڑھنے کا طریقہ وہ آپ پہلے جان چکے ہیں۔ جس طریقے سے ثلاثی مجرد آپ پڑھتے تھے، اسی طریقے سے ثلاثی مزید بھی آپ پڑھیں گے، یعنی ہر گردان کا ایک ایک صیغہ، دو دو صیغے ذکر کر دوں گا، پھر اس گردان کو آپ خود ہی مکمل کر لیجئے۔ صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فذلك مصرف، ما صرف ما صرف، لم يصرف لم يصرف، لا يصرف لا يصرف، لن يصرف لن يصرف، ليصرفن 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 ليصرفن، الأمر منه صرف لتصرف ليصرف ليصرف، صرفن لتصرفن ليصرفن ليصرفن، صرفن لتصرفن ليصرفن ليصرفن، والنهي عنه لا تصرف لا تصرف لا يصرف لا يصرف، لا تصرفن لا تصرفن لا يصرفن لا يصرفن، لا تصرفن لا تصرفن لا يصرفن لا يصرفن، والظرف منه مصرف مصرفان مصرفات۔ تو یہ تھی مکمل گردان صرف صغیر باب تفعیل کی۔ ان میں ہر صیغہ اس کے نیچے 14 صیغے یا اس سے کم و بیش صیغے ہیں، آپ نے وہ گردانیں خود پڑھ لینی ہیں۔ ماضی کی گردان علیحدہ پڑھیں گے، مضارع کی گردان علیحدہ پڑھیں گے، اسی طریقے سے امر نہیں، معروف، مجہول، یہ تمام گردانیں آپ نے علیحدہ علیحدہ پڑھنی ہیں۔ اب اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب تفعیل کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرجہ ذیل ہیں، آپ ان کی گردانوں صرف کبیر اور صغیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں۔ مصدر التعلیم، معنی علم دینا، سکھانا۔ التصدیق، سچا ماننا، تصدیق کرنا۔ التکذیب، تسلیم نہ کرنا یعنی جھٹلانا۔ الترغیب، رغبت دلانا۔ التطہیر، پاک کرنا۔ التعذیب، عذاب دینا۔ التعجیل، جلدی کرنا۔ التحریم، حرام کرنا۔ التفہیم، سمجھانا۔ التقسیم، بانٹنا۔ التقبیل، بوسہ لینا۔ التقدیم، آگے کرنا۔ التشہیر، مشہور کرنا۔ التبدیل، بدلنا۔ التملیک، مالک بنانا۔ التقصیر، کمی کوتاہی کرنا۔ تو یہ چند مشہور مصادر تھے جن کا معنی ان کے سامنے لکھا گیا ہے۔ ان مصادر کو معنی کے یاد بھی کر لیجئے، اور تحریری اور زبانی طور پر تمام گردانیں لکھ کر پڑھ کر اچھے طریقے سے مشق کر لیجئے، تاکہ اس باب کی تمام گردانیں اور ان کا استعمال آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آج کا ہمارا سبق ختم ہو چکا۔
اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.